موجود ہے۔ پہلی وجہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ افغانستان میں دہشت گردوں محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ دہشت گردوں کو بھارت کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ DGISPR نے کہا بھارت نے دہشت گردی کے لیے افغانستان کو بیس کے طور پر استعمال کیا۔ پاک فوج دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کر کے ہی دم لے گی۔ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، تمام سیاسی پارٹیز نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو یہ 14 پوائنٹ کام کرنے ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی اسی چیز کو ویژن عزم استحکام کا نام دیا۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ اس پہ کلن عمل نہیں ہو رہا، تو اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو 14 پوائنٹ ہیں، اس میں جو اول پوائنٹ ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو، ٹیررسٹ کو ماریں گے، کیا اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ صرف خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوج، انٹیلیجنس ایجنسی 40 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ اس سال ہم نے 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ کیا ہمارے شہداء، اس فوج کے شہداء، اس پولیس کے شہداء، اس انٹیلیجنس ایجنسیز کے شہداء اس بات کی گواہی نہیں دے رہے اپنے خون سے کہ اس اولین پوائنٹ پہ، فرسٹ پوائنٹ پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ The empirical evidence suggests it, the data suggests it, the ground performance tells us. What is the point number 2? کہ ایک بیانیہ بنایا جائے گا، میڈیا، سوشل میڈیا، سیاست مل کے ایک یک زبان ہو کے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ آپ کے سیاسی عمادین، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز 2014 سے اس بات پہ اگریڈ ہے۔ کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ آر وی فالوئنگ دس نیشنل ایکشن پلان؟ سوال ہوتا ہے دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے عوام مجرمانہ سیاسی پشت پناہی کا ہی خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ DGISPR نے کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ جان بوجھ کر دہشت گردوں کو جگہ دی گئی۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی گمراہ کن باتیں کی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں گورننس قائم ہے، ان صوبوں میں پولیس اور سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کے جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ ان کا کہنا تھا تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے اوپر ہے تو قابل قبول نہیں۔ ہمیں اپنی سیاست میں نہ لائیں، فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں۔ 2024 کے دوران خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 14,535 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے۔ سال 2024 میں ان آپریشنز کے دوران 769 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جو کہ یومیہ 2.1 بنتی ہے۔ 2024 میں ان آپریشنز کے دوران خیبر پختونخوا میں 577 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں پاک فوج کے 272 بہادر آفیسرز اور جوان، پولیس کے 140 جبکہ 165 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ 2025 کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں رواں سال کے دوران اب تک 15 ستمبر تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ اگر ہم گزشتہ 10 سالوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے دوران جہنم واصل کیے گئے خارجیوں کا تقابلی جائزہ کریں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رواں سال جو خارجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ تو جہاں آپ کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی نظر آتی ہے، وہاں ریاست کی طرف سے افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسی، قانون نافذ کرنے والوں کا رسپانس بھی آپ کے سامنے۔
वफाक अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही है। दहशत गर्दों के खिलाफ 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। TDI-SPR की पिशावर कोर हेडक्वार्टर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 2024 769, 2025 में ऑपरेशन के दौरान 917 दहशतगर्द हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना की बुनियाद पर 40 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। पूरी कौम को मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को उखाड़ फेंकना होगा। पिशावर में विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर में इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर का जायजा। अमन अमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कॉन्स्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। इजलास में शोहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, फेडरल कॉन्स्टेबलरी के बहादुर सपूतों ने दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी। क़याम अमन की जिम्मेदारी की एहसन तरीके से अदायगी के लिए फेडरल कॉन्स्टेबलरी को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। लेकिन एक बात फैसला बिल्कुल क्लियर है कि इससे आगे भी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में जत्थों की सियासत, जत्थों के नाम पर, मजहब और इंतहा पसंदी के नाम पर जाती मकासद के लिए किसी भी किस्म के इज्तिमा बिल्कुल दहशतगर्दी में आते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की गुंजाइश अब नहीं है। जो भी नुकसानात होंगे मुजाहिरीन के रहनुमा जिम्मेदार होंगे। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को इंतशार की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि गजा अमन मुआहदे पर खुशियां मनाई जा रही हैं। फलस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया है। गजा और फलस्तीन के मसले के हल के बाद इस एहतजाज की वजह क्या है? गजा के लोगों के नाम पर एहतजाज क्यों हो रहा है? पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर दफा 144 नाफिज। सूबे भर में 10 दिन के लिए असले की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अजान और खुतबे के अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। सेनेट का इजलास जुड़वा शहरों के रास्ता बंद होने और अरकान की गैर हाजिरी के सबब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास में वक्फे सवालात के दौरान सेनेटर सैफुल्लाह अबरो ने कोरम की निशानदही की, जिस पर गिनती करवाने की हदायत की गई। कोरम पूरा न होने की वजह से सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इजलास में बताया कि एक मजहबी जमात की इस्लामाबाद में सरगर्मी के बायस रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर अरकान इजलास में नहीं पहुंच सके। तर्जमान दफ्तर हारजा शफकत अली खान का कहना है कि पाकिस्तान गजा में सीज फायर के ऐलान का खैर मकदम करता है। अमन की बहाली की तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे के लिए की जाने वाली बैन अवी काविशों, खसूसन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहता है। उम्मीद है ये पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद साबित होगी। तर्जमान दफ्तर हारजा ने कहा कि पाकिस्तान मस्जिद अक्सा की हालिया बेहरमती की शदीद मजम्मत करता है और इसे बैन अवी कवानीन और इंसानी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी करार देता है। इसराइली कबीना ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की जेर सदारत कबीना का इजलास हुआ, जिसमें अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक वस्ता स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शरीक थे। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और इसराइली फौज के जज्वी इनखला के बदले यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। नेतन्याहू ने अपने खिताब में कहा, गुज़िश्ता 2 साल अपनी जंगी मकासद के हसूल के लिए लड़ाई जारी रखी, जिसका मकसद यरगमालियों की वापसी थी, जिसे हम अब हासिल करने वाले हैं। गजा जंग बंदी मुआहदे की निगरानी, अमेरिका का 200 एहलकार तैनात करने का फैसला। जराये के मुताबिक मिस्र, कतर, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी भी खसूसी दस्ते में शामिल होंगे, जिसका मकसद जंग बंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, किसी मुमकिन खिलाफ वर्जी या दर अंदाजी की निगरानी करना होगा। इसराइल में सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कायम किया जाएगा, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी फोर्सेज के राब्ते और इंजमाम का मरकज होगा। गजा से फलस्तीनियों का जबरदस्ती इनखला नहीं होगा। अमन मुआहदे पर हर फ्रीकैन को हर सूरत अमल दरामद करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मशरिक वस्ता के दौरे पर रवाना होने का इरादा है। यरगमालियों की रिहाई के मौके पर इसराइल में मौजूद होगा। गजा अमन मंसूबा सबकी हमायत से तय पाया। इक़्तिदार संभालने के बाद दुनिया में तनाज़ात के हल के लिए 8 मुआहदे कराए, जिनमें गजा में होने वाला जंग बंदी मुआहदा सबसे बड़ा है।
امن کا نوبل انعام ماریا کورینا مچاڈو کو دے دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ محروم رہے. وینزویلا کی ماریا کورینا کو جمہوریت کے لیے خدمات کے اعتراف میں نوبل انعام دیا گیا. انہیں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھانے، سویلین حقوق کے لیے لڑنے پر نوبل انعام دیا گیا. ماریا کورینا نوبل انعام حاصل کرنے والی 20ویں خاتون ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امن نوبل انعام کا خواب چکنا چور ہو گیا، جس پر وائٹ ہاؤس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. ترجمان وائٹ ہاؤس سٹیون چین کا کہنا ہے کہ نوبل کمیٹی نے ثابت کیا کہ وہ سیاست کو امن پر ترجیح دیتے ہیں. صدر ٹرمپ امن معاہدے کرتے رہیں گے، جنگیں ختم کرتے رہیں گے اور جانیں بچاتے رہیں گے. امریکی صدر ٹرمپ امن نوبل انعام حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے 7 جنگیں ختم کرائی ہیں اور وہ دنیا میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں امن کا نوبل انعام دیا جائے. امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی ماریا کورینا ماچاڈو نے اپنا انعام وینزویلا کے عوام اور امریکی صدر ٹرمپ کے نام کر دیا. ماریا کورینا کا کہنا ہے کہ یہ ایوارڈ وینزویلا کے شہریوں کی جدوجہد کا بڑا اعتراف ہے. ہم فتح کے دہانے پر کھڑے ہیں. وینزویلا کی آزادی اور جمہوریت کے لیے صدر ٹرمپ امریکی عوام اور جمہوری قوتوں کی مدد درکار ہے. یہ ایوارڈ وینزویلا کے مصیبت زدہ لوگوں اور صدر ٹرمپ کے ہمارے مقصد کی فیصلہ کن حمایت کی نام کرتی ہوں. یہ ایوارڈ وینزویلا کے مصیبت زدہ لوگوں اور صدر ٹرمپ کے ہمارے مقصد کی فیصلہ کن حمایت کے نام کرتی ہوں. پنجاب حکومت خصوصی بچوں کی تعلیم کے لیے سرگرم. مختصر ترین مدت میں خصوصی بچوں کے 5000 سے زائد داخلے کا نیا ریکارڈ قائم. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے اہم اجلاس. معاون خصوصی ثانیہ عاشق اور پوری ٹیم کو شاندار کارکردگی پر خراج تحسین. اجلاس میں خصوصی بچوں کو ہمت کارڈ پروگرام میں شامل کرنے کا اصولی فیصلہ. مریم نواز آٹزم اسکول میں بچوں کو مکمل طور پر مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے 13 رکنی بورڈ آف گورنر کی تشکیل اور آٹزم ریسورس سینٹر کے 3 سالہ اسٹریٹجک پلان کی منظوری بھی دی. And we have tailwinds from a geopolitical front. From Saudi Arabia, a long-standing partner which has helped us through thick and thin. China, which has been an ironclad relationship. And the US, which is now on board with respect to the trade and investment flows. The visit of the Saudi delegation is very timely, where we can now really step up in terms of inviting, but equally as Abdul Aleem Khan Sahab said, making sure that our existing investors also work in a good environment and we don't go through the boom and bust cycles which we've seen in the previous years. حکومتی کاوشوں کی بدولت معاشی استحکام آ گیا. ملک میں سعودی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے ورچوئل خطاب. کہا توانائی اور ٹیکس سمیت دیگر معاشی شعبوں میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، جس کی بدولت 3 بڑی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستانی معاشی اشاریوں کو مثبت قرار دیا. امیر بلاج قتل کا مرکزی ملزم تیفی بٹ کو دبئی سے پاکستان پہنچا دیا گیا. دبئی عدالت نے خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو پنجاب پولیس کے حوالے کیا، جس کے بعد ملزم کو لاہور منتقل کر دیا گیا. مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کی جانب سے ریڈ وارنٹ بھی جاری کروائے گئے تھے. موسم سرما کی آمد سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں. جلال پور پیروالا میں سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. حکومتی امداد نہ ملنے کے باعث متاثرین سراپا احتجاج. فوری سروے مکمل کر کے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ. کہا سیلاب نے سب کچھ چھین لیا، امداد نہ ملنے کے باعث شدید مشکلات درپیش ہیں.